آج کا ہمارا ٹاپک کامیابی کا فلسفہ ہے۔ انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے دوستو۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے، پھر ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کامیاب ہونے کے اس تڑپ اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے معصوم بچے، پھولوں کی طرح معصوم بچے دیکھتے ہیں کہ اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی ان کی پسندیدہ کھلونا، پسندیدہ گاڑی، پسندیدہ سوٹ، پسندیدہ شوز، پسندیدہ موبائل، بس ان کا یہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی خواب نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھا جائے تو کوئی ڈاکٹر بننے کی خواہش کرتا ہے، اور کوئی انجینئر بننے کی خواہش کرتا ہے، کوئی ہوا کی بلندیوں میں اڑنے کی خواہش کرتا ہے، اور کوئی پائلٹ بننے کی خواہش کرتا ہے، کوئی ملک کا بڑے عہدے پر افسر بننا پسند کرتا ہے، کوئی جج بننا پسند کرتا ہے، اور کوئی وکیل بننا پسند کرتا ہے، کوئی بڑا مالدار بزنس مین بننا چاہتا ہے، اور کوئی بہت بڑی فیکٹری کا مالک بننا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آخر ایسا کیا ہے اور کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے، لیکن کامیابی کا تناسب شاید اس کے الٹ ہے۔ دیکھیں، رائس خاندان کا بچہ، چشم و چراغ اور جھگیوں میں رہنے والا بچہ دونوں خواب دیکھتے ہیں، مگر عملی زندگی میں شاید کوئی 10% لوگ بمشکل اپنے خوابوں تک پہنچ پاتے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو اپنا سکتے ہیں، وہاں تک اس کی معراج حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر ناکامی ہمارا مقدر کیوں بن جاتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا صحرا انسان کے اپنے مقصد حیات کے لیے غیر سنجیدہ رویہ، سوچ، عدم اعتمادی اور حالات سے سمجھوتا کر لینے کی وجہ ہے۔ رکاوٹیں ہر کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر آتی ہیں۔ جو دلیری سے ان رکاوٹوں کے سامنے چٹان بر کر کھڑا رہتی ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں خود ان کو راستہ دے دیتی ہیں، اور جو ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں، ان رکاوٹوں سے ہار مان لیتے ہیں، ان کی زندگی نہ صرف مقصد کھو دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے خواب دیکھنے سے، مزید خواب دیکھنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ رکاوٹیں ان کے کامیاب زندگی گزارنے کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیتی ہیں۔ یہ حوصلہ اور ہمت ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح انسان کی کامیابی کے جذبے کو متاثر کرتی ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ کسی زندگی کے حصے میں کوئی چیز حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ حقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو جائیں، اسے مقدر سمجھ لیں، اسے خدا کی رضا سمجھ لیں، اور اسے اپنے قسمت سمجھ لیں، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی بہانے دے کر اپنے خوابوں کو ایک ٹوئے میں، ایک گڑھے میں دفن کر دیں، اور ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیں، ان کی خیال کی ذہن میں لانا بھی گناہ سمجھ لیں۔ اصل ناکامی اس کا ہے جس کا ہر آدمی 10 میں سے 9 آدمی اس ناکامی کا شکار ہیں۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے سینہ تان کر، چٹان بر کر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں، حوصلہ، اپنے مقصد کو پا لینے کا عزم، اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت اور جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے اور انہیں پا لینے کی لگن، ان کے آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ اور ہمت بڑی کر لینے سے
رکاوٹیں خود چھوٹی ہو کر ان کے آگے گر پڑتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت خوب فرمایا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ خالق و رزاق، تمام جہانوں کا رب، جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جب رب کائنات نے انسان کو بتا دیا کہ تم بہترین ہو اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے راستے نہ نکالے؟ وہ انسان ان رکاوٹوں کی جانب بڑھے تو صحیح، مالک خود اس میں راستے نکال دیتا ہے، اسے مایوسیاں سے نجات دے دیتا ہے۔ ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہیں اور اس کو قصوروار مانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا تردد ضرور کرنا کہ اصل قصوروار کون ہے، پھر ساری زندگی ناکامیوں کے روتے رہنا گزار دیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ اصل قصوروار کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اگر پتہ بھی لگ جائے تو نام نہیں لیتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، عقل اور شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کا ایسا جال پھیلایا، اپنی نعمتوں کے ایسے خزانے بچھائے، اپنی نعمتوں کے ایسے باغ بسائے، باغ اگائے، پھر بتا دیا کہ اس کے لیے نعمت دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ ہے، محنت کرنے والے کے لیے، جستجو کرنے والے کے لیے، ہمت والے کے لیے، حوصلے والے کے لیے، دنیا اور آخرت میں سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی۔ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاندار زندگی گزار رہے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ کامیابی اور یہ شاندار زندگی انہوں نے سخت محنت، تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی طلب کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، خود کو مقدر کا لکھا سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا، جد و جہد کا اور مسلسل عمل کا ایک نتیجہ ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں، آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں یا کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں، آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی موجود نہ ہو۔ آپ اس سے کم پر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، کامیابی سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے سخت سے سخت مشکل، بڑی سے بڑی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے یہی سیکھا ہے، آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول میسر نہیں آتے۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے اور ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیں آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ دنیا بھر کی تمام کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریاں اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کامیاب بننے کے لیے کسی کو آئیڈیل حالات نہیں ملے، کامیابی کبھی کسی کو تھال میں سجا کر پیش نہیں کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا۔ سب ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے سامنے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے تیسرے شخص سے پوچھنے کے بجائے خود سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہی ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے کے لیے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟
یقین کریں آپ خود میں خوابوں کو پا لینے کی تڑپ جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پا لینے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، تڑپ اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ آپ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو اپنے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کر کے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اور طاقت اپنے اس مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کر دیتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے، مستقل مزاج نہیں رہتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتمادی ہے۔ ان کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ ناکامی کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کا ہمت اور حوصلہ چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی رکاوٹ، چھوٹی سی الجھن، چھوٹی سی مشکل سے گھبرا کر آ کر گھر بستر بچھا کر سو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کامیابی اس لیے آپ کے پاس نہیں آتی۔ آج سے ہمت کریں، آگے بڑھیں اور اپنے جو ارادہ کیا ہے اپنے اس ارادے کو پورا کریں اور دل سے یہ سوال کریں کہ میرے راستے میں وہ کون سی رکاوٹ ہے جو مجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ یقیناً آپ توجہ کریں گے تو آپ کو اپنے اندر سے جواب ملے گا۔ اٹھیں اور قدم بڑھائیں، کامیابی چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ تھینکس۔